کھانے کی چیز اندر ہوتی ہے، اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کا کور ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، ورنہ اصل چیز اندر جو کھانے کی ہے وہ مینگو ہے، بنانا ہے، اور دوسری ہم چیزیں فروٹ کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پورے رمضان کا جو اصل روح ہے، جو اصل چیز ہے وہ ہے لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے پورا رمضان ہے، پورا رمضان، اسے پورے رمضان کا اہتمام کر لیں گے ہم، اور بھی خاص کر لیلۃ القدر کا آخری عشرے کا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نعمت ہم کو اللہ پاک عطا فرما ہی دیں گے۔ اس لیے ابھی سے ہم دل کے اندر تمنا اور جذبہ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ آخری عشرہ ہے یہ ہمارا غفلت میں نہ گزرے، جتنا بھی ہو سکے راتوں کو عبادت کرنے میں، تراویح اچھی طرح پڑھنے کے اندر، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دیں، یہ ہماری بہت بڑی سعادت مند ہوگی۔ یہ رات کیوں ملی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک مرتبہ اگلی امتوں کی عمروں کا تذکرہ کیا کہ ان کی بڑی بڑی عمر ہوتی تھی، 500 سال، 600 سال، 800 سال، اور اس امت کی عمر ہے بہت کم، بٹوین 60-70۔ اور ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر بھی کیا آپ نے، ایک رات میں 4 حضرات کا، کہ وہ 80 برس تک ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر رنج پیدا ہوا کہ میری امت اگر پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو ان کے اعمال کے برابر میری امت کے اعمال ہو ہی نہیں سکتے، لہذا میری امت تو پیچھے رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے، اس رنج کو ختم کرنے کے لیے اس امت کو یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے صرف اس امت کو ملی ہے، اگلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ اللہ پاک ہم کو قدر نصیب فرما دے، لہذا ابھی سے ہم دل میں تمنا کریں، دعائیں کریں کہ اللہ ہم سب کو ان راتوں کی قدر عطا فرما دیں۔ غفلت میں گزرنے کے بجائے جتنا بھی ہو، پوری رات جاگنا ہمت کی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ پوری رات جاگے، بس یہ کہ غفلت نہ ہو، بیکار باتیں نہ ہوں، آرام کر لیا جائے اس نیت سے کہ اٹھنا ہے تہجد میں، تو ہمارا وہ سونا بھی انشاءاللہ عبادت ہو جائے گا۔ اور اگر اعتکاف میں آ گئے تو پھر تو نور علی نور، پھر تو 24 گھنٹہ عبادت ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا من بیدہ ملکوت کل شیء، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اجعلنا من اتقاء النار، اللہم اجعلنا من اتقاء النار۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ آخری عشرہ قریب آ رہا ہے، جن کو اعتکاف کرنا ممکن ہو، آسانی سے جو اعتکاف کر سکتے ہوں، یا اللہ ان تمام ہمارے بھائیوں کو اعتکاف کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مستورات بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کو بھی اللہ توفیق عطا فرما۔ لیلۃ القدر اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے، عتق من النار سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ پوری امت کو اس کا بھرپور حصہ عطا فرما۔ جو عمرے میں گئے ہوئے ہیں ان کو بھی عطا فرما، جو اپنے اپنے مقام پر ہیں، اعتکاف میں ہے، یا اللہ آپ کے مقبول بندوں کے صدقے میں ہم کو بھی عطا فرما دیجیے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا مزاج اور ہمارا ذہن اسلام والا ذہن بنا دیجیے، اسلام کے اوپر چلنے والا ذہن بنا دیجیے، دین کی عظمت، سنت کی عظمت، قرآن کی عظمت، اے اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبت اور عظمت، اے اللہ آپ کی عظمت سب سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، نوجوان بچیوں کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ جب ہمارا اس ذہن ایمان والا بنے گا، ماننے والا بنے گا، تو یہ اللہ سب آسان ہے۔ اے رب الجلال، اعمال پر عمل کرنا آسان ہے، ایمان اتنا مضبوط، اتنا اسٹرونگ بنا دیجیے کہ ہم کو آپ کے حکم کو چھوڑ کر کبھی چین نہ آئے، آپ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر ہم کو چین نہ آئے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت فرما، ہماری تربیت فرما، ہمارے ضعیفوں کی تربیت فرما، بوڑھوں کی تربیت فرما، مرد و عورتوں کی سب کی تربیت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔